بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے سبق نمبر 6 کے لیے آج کی تیسری اور آخری کلاس ہوگی۔ سبق کا عنوان ہے ملمہ، مصنف کا نام ہے حاجرہ مسرور، صنف ادب ہے افسانہ اور اس کا ماخذ ہے سب افسانے میرے۔ سبق کے اب تک کے تعارف میں ہم نے اس بات کے بارے میں آگاہی لی تھی کہ ایک لڑکی تنہا رات کے وقت سفر کر رہی ہے، ریلوے اسٹیشن پہنچی ہے، گاڑی آنے میں ابھی تقریباً 15 منٹ ہیں۔ کولی اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آخر ایک نوجوان کے کہنے پر کولی نے اس کو انٹر کلاس کے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا۔ لڑکی انٹر کلاس کے ویٹنگ روم میں بیٹھی اپنے ملمہ شدہ شخصیت کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ سوچنے کے بعد کولی نے آ کر بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے اور ٹکٹ گھر کھلنے پر وہ لڑکی ٹکٹ لینے گئی۔ کولی نے بتایا، نوجوان نے پوچھا اس سے تو کولی نے کہا کہ وہ 3rd کلاس میں سفر کرنے جا رہی ہے، لیکن خیر اس نے انٹر کلاس میں سفر کیا۔ انٹر کلاس کے سفر کے دوران آپ نے ڈبے کی حالت کے بارے میں پڑھا اور پھر لڑکی کی منزل مقصود آئی تو اس نے سامان جو ہے آہستہ آہستہ ڈبے کے باہر لڑکا دیا۔ اب چونکہ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ چکی ہے اور اسے واپس جو ہے ریلوے اسٹیشن کی حدود سے نکلنا ہے، تو اصول و قوانین کے تحت جو ہے اسے اپنا ٹکٹ دکھا کر باہر کو جانا ہے۔ تو اب کس کنڈیشن میں وہ لڑکی موجود ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ ہم اگلی عبارتوں میں پڑھیں گے۔ اگلی عبارت کے خاص الفاظ ہیں تذبذب، پریشانی، شرابور، بھیگا ہوا، شکست، ہار، مزمحل، تھکا ہوا، برمانا، سوراخ کرنا۔ جی تو جناب، ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا۔ کیوں بوجھ تھا؟ کیونکہ وہ اس کی کلاس بتا رہی تھی، اس کا درجہ بتا رہی تھی، اس کا سٹیٹس شو کر رہی تھی وہ ٹکٹ۔ ایک لمحہ تک وہ پریشانی میں رہی کہ یہ کروں یا نہ کروں، آخر اس نے ٹکٹ جو ہے وہ آگے بڑھا دی۔ کیوں؟ کیونکہ مجبوری تھی، اب ٹکٹ دیے بغیر تو یہ کام ممکن نہیں تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن کی حدود سے باہر جا سکتی۔ وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی اور اس کی حالت کیسی تھی؟ بالکل ایسی کہ جیسے کوئی شخص جو ہے اس نے پورا دریا پار کیا ہو لیکن اس نے اپنے آپ کو چھینٹ بھی نہ پڑنے دی ہو۔ ایٹ دی اینڈ وہ کنارے پہ آ کر پھسل گیا وہ شخص اور بھیگ گیا۔ تو اب اس نے سارے راستے جو اپنے اوپر ملمہ چڑھا رکھا تھا وہ ملمہ ایک دم سے ایک ٹکٹ کے کاغذ کی وجہ سے اتر کر رہ گیا۔ خیر اب اسے وہ نوجوان بھی کہیں نظر نہیں آیا کیونکہ نوجوان جان چکا تھا کہ یہ کس درجے میں سفر کر رہی ہے۔ اب اس نے سوچ لیا لڑکی نے خود سے کہ چونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ میری کلاس کیا ہے لہٰذا وہ مجھ پہ توجہ نہیں دے گا، اور یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا، یعنی اس کو بہت تکلیف دے رہا تھا، اندر ہی اندر اس کو توڑ رہا تھا، اتنا کہ وہ تانگے میں بیٹھی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال جو ہے بڑی خوشی سے کیا گیا، گرم جوشی سے کیا گیا، کیونکہ اس نے چچا کی عیادت کے لیے، عیادت، خبر گیری کرنا، حال احوال پوچھنا کے لیے بڑی دور سے سفر کیا تھا۔ سب بڑے اچھے طریقے سے ملے لیکن اس کی سرد مہری ختم نہیں ہوئی، اس کا وہ جو ایک خوشی، ایک رمق جو ہوتی ہے انسان کے اندر وہ جا چکی تھی، کیونکہ وہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ صنف مخالف کو چاہتا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دے، اور اب وہ توجہ نہ پا کر جو ہے یہ لڑکی شدید پریشان تھی۔ چائے کی پیالی اس نے ایسے پی جیسے کڑوی دوا ہے، یعنی بہت مجبوری میں اس نے چائے پی، اور پھر اس نے کیا کیا، وہ کوٹھے پر چلی گئی، کوٹھا یعنی چھت، اور اس کی نیت یہ تھی کہ چلیں چھت پہ جا کے کچھ تازہ ہوا ہوگی، تازہ ہوا کے ساتھ کچھ اس کی احساسات میں تبدیلی آئے گی، آب و ہوا کی تبدیلی چاہ رہی تھی وہ۔ تو پیچھے اس کی چچا زاد بہن یعنی کزن بھی آ گئی۔ باجی یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے، اور یہ برقع وہی ہے جو مانگے کا تھا، جو وہ ویٹنگ روم میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا لائی، پکڑ لائی تھی کہ بھئی یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ برقع تو ملمہ ہے اور اس ملمہ کے ذریعے بھی وہ کسی کو متاثر نہیں کر سکی۔ وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کے برقعے کو قہر آلود بہت غصے کی نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر چھت پر مضطربانہ ٹہلنے لگی۔ مضطربانہ کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا معنی لکھا تھا؟ بے چینی سے۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز سے اس کو وہ پورا جو ہے سین اس کے ذہن میں دوبارہ سے آ جاتا، تو وہ اس کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا، اور وہ تو چاہ رہی تھی کہ خاص طور پہ وہ ان باتوں کو بھول جائے۔
جی تو جناب اگلی عبارت کے خاص الفاظ کے معنی آپ لکھیے. آنگن، صحن، بیڑی، سگریٹ. پھونس، خشک گھاس، گھاس پھونس جس کو آپ کہتے ہیں نا، گھاس پھونس کا لفظ. کھونٹی، میخ، جھول رہا تھا، لٹک رہا تھا. پھرتی سے، چستی سے، تیزی سے، فوراً سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر ہے جی کھری، بغیر بستر کے. اوندا، الٹا، دیا سلائی، ماچس، ادھیڑ عمر، ڈھلتی عمر. اور تھوپنا، پکانا، امیر زادہ، امیر کا بیٹا یا رئیس زادہ. تو اب کہانی کا ہونے جا رہا ہے اینڈ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اتنی سی دیر میں اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی. شوق جو اس کو چڑھا تھا تو اس نے اپنی بہن کا برقع ٹرائی کر لیا. کتنا اچھا لگتا ہے نا، میں بھی ایسا ہی بنواؤں گی. یہ انسان کی فطرت ہے ملمہ، ایک نے کیا تو دوسرا کرے گا. جس نے جو ٹرائی کیا، جس نے جو چیز دیکھی اور ٹی وی پہ اشتہار دیکھا تو ہم اس کے مطابق کرنا شروع ہو گئے. کسی برانڈ کا وہ دیکھا تو ہم اس کے مطابق شروع ہو گئے. ہم ملمہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے جیسا نہیں رہنے دیتے. وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کا کہتی تھی، اور لیکن شاید ہی کبھی ایسا کر سکی ہو کیونکہ اس کا اسٹیٹس اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے. لہٰذا مانگ تانگ کے ہر طرح سے، کبھی یہ سہیلی سے، کبھی وہ اس سے. تو اس طرح سے یہ ملمہ چڑھا چڑھا کر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، اس طبقے کے لوگ. لڑکی ٹہلتے ٹہلتے آہستہ آہستہ چلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی. اس نے دیکھا کہ گوبر سے لپے پتے آنگن، مطلب وہ جو گوبر ہوتا ہے نا اس کی، اب آپ کو کس طرح سے سمجھایا جائے. آپ نے کبھی گاؤں کی دیواروں پہ دیکھا ہوگا، اس گوبر کو وہ دیواروں پہ لگا کر خشک کرتے ہیں اور ایندھن کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہمت باندھے لیٹا تھا، یعنی جس کے اوپر کوئی بستر نہیں ہے، بغیر بستر کے خالی چارپائی ہے. تہمت باندھے لیٹا تھا یعنی وہ دھوتی باندھے لیٹا تھا الٹا. چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل تھا یعنی سگریٹ کی ڈبی تھی. دیا سلائی کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی یعنی ماچس پڑی ہوئی تھی. پھونس کے چھپڑ میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت باجرے کی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی، پکا رہی تھی. ٹریڈیشن تھا اس وقت کا، گاؤں کا ماحول بتا رہے ہیں وہ، کہ وہ لڑکی جو ہے دیکھ رہی ہے کہ اب عورت بھی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ ایسی چارپائی جس پہ بستر نہیں ہے لیٹا ہوا ہے. دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دھڑکتے دھڑکتے دل جیسے ایک لمحہ کے لیے تھک گیا. وہ اسٹیشن کا امیر زادہ. اچانک دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں یعنی ملی، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی. اب کروٹ بدلنے میں کیا راز ہے؟ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا یعنی وہ ایک جس کو آپ کلی بھی کہتے ہیں، جس کو آپ ہینگر بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اوور کوٹ لٹکا ہوا ہے. بٹو، یہ مکان میں کون رہتا ہے؟ بٹو یعنی اس کی چچا زاد بہن. لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جو برقع پہنے ابھی تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے. تو اب کیا ہوا؟ آخری اور فائنل لائنز. ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے. باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے یہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے. سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے. اب اس نے عورت کا سٹیٹس بتا دیا کہ کیسے وہ سفید پوش عورت ہے. اس نے اس لڑکے کا بھی بتا دیا کہ وہ بھی سفید پوش ہے، اس نے بھی ملمہ چڑھا رکھا تھا. لہٰذا فرق دونوں میں کہیں نہیں ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم انسان ملمہ چڑھانے کی بجائے ایک دوسرے سے اصلیت میں ملیں اور اس اصلیت کے ساتھ زندگی گزاریں. تو ہم کتنی مشکلوں سے بچ جائیں گے، کتنی پریشانیوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں سوالات کی جانب. کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھنے کا کہا تو اس نے کس رویے کا اظہار کیا؟ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ گھر والوں نے عقیل کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے کیا جواب دیا؟ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو سب سے پہلے کیا دیکھا؟ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ یہ سارے سوالات کے جواب جو ہیں میں نے آپ کو ساری ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتائے تھے. پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے میں ان کے جوابات الگ سے آپ کو دے رہی ہوں تاکہ آپ بغیر کسی پریشانی کے اس کو حل کر سکیں. جی تو لڑکی نے کلی کو پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کے جواب میں غصے کا اظہار کر دیا تھا. وہ اپنے بیمار چچا کی عیادت کو جا رہی تھی. گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تھا تو لڑکی نے کہا تھا میں لڈو پیڑا نہیں ہوں کہ کوئی کھا لے گا اور عقیل کی وجہ سے مجھے الٹ دے گا. اس کے بعد ہے جی لڑکی نے اسٹیشن پر پہنچ کر دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند ہیں. سینکڑوں مسافر زمین اور بینچوں پر لاشوں کی طرح بے سود پڑے تھے. پھر جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول بھی پراپر. وہ 3-4 لائنیں میں نے آپ کو انڈر لائن کروائیں تھیں اور یہ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ خواتین تھیں اور بچے تھے اس کے اندر.
यू मे टेक अ स्क्रीन शॉट फ्रॉम दिस पिक्चर नाउ, ताकि आप तसल्ली से इसको बाद में नोट भी कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। तो ये आप जल्दी जल्दी से ज़रा निशान लगाइए मेरे साथ कि मुलम्मा का माखज़ क्या है, गाड़ी के आने में कितनी देर थी, और सिनफ़ अदब क्या है इसका, तहरीर किसकी है, और कुली को कितनी रकम दी थी लड़की ने, और लड़की के सफ़र का मकसद क्या था, और उसने किस दर्जे में सफ़र किया। 1 मिनट फॉर दिस कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी बुक पे ख़ुद मार्क करें, फिर मैं मैच करवा दूंगी ताकि आप लोगों के करेक्शन हो जाए अगर आपने कोई गलत सॉल्व कर लिया है। जी तो अज़ीज़ तुलबा, यहाँ पर हैं इसके दुरुस्त जवाबात। मुलम्मा का माखज़ है सब अफसाने मेरे। लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो गाड़ी के आने में थे सिर्फ 15 मिनट। मुलम्मा अफसाना है। मुलम्मा तहरीर है हाजरा मसरूर की। लड़की ने कुली को रकम दी थी 98 की, और वह बीमार चचा की इयादत को गई थी। लड़की ने इंटर क्लास में सफ़र किया था। जी जनाब, अब आ गए गलत और दुरुस्त की निशानदही करेंगे। आप लोग इसको भी ख़ुद से सॉल्व कीजिए, और आपके लिए अभी भी 1 मिनट का वक्त है कि गाड़ी हमेशा लेट रहती है। कुली ने यह बात कही थी। लड़की को मामू की बीमारी का ख़त मिला था, क्या यह बात दुरुस्त है? कुली 1 रुपये का सिक्का पाकर खुश हुआ था, ऐसा है क्या? और लड़की का चचा के यहाँ खुशी से इस्तकबाल किया गया था, या गुस्से से, या सर्द मोहरी से? तो ये भी आप निशान लगाइए, और फिर मैं आपको इसको सॉल्व करवा देती हूँ। जी तुलबा, यहाँ है इसकी हलशुदा इबारत। गाड़ी लेट रहती है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, कुली ने कही थी। लड़की को मामू की नहीं चचा की बीमारी का ख़त मिला था। कुली 1 रुपये का नहीं 98 का सिक्का पाकर खुश हुआ था। चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल बहुत खुशी से किया गया था। नथिंग इज़ टू बी एक्सप्लेन नाउ एनी मोर। और अब आपकी आ गई होमवर्क डायरी। चूँकि इबारत के तमाम तर मश्की सवालात मैंने आपको खुद से करवा दिए हैं, लिहाजा आप उनको सिर्फ़ अपनी नोट कॉपीज़ पर नोट कीजिएगा। और लर्निंग के लिए और स्पेशल राइटिंग के लिए आपका होमवर्क है सबक मुलम्मा का खुलासा। खुशखत कॉपी पे आपने हल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप लोगों को तौफीक दे के इल्म के रास्ते में अपनी पूरी जुस्तजू जारी और सारी रखें। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।